رب الجلال آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کے دین کی مدد ہر طریقے سے ہوگی، وہ مدرسوں سے بھی ہوگی، مسجد سے بھی ہوگی، وہ اسلحے سے بھی ہوگی۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اور موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چندہ کیا وہ کس لیے کیا؟ اسلحے کے لیے، وہ کھانے پینے کے لیے، غذائی اشیاء کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کی مدد جو کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت؟ ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم ناخوانیوں میں تو پیسہ لٹا سکتے ہیں، لیکن جو طالب علم کل ہماری جگہ پر یہاں پر تلاوت کر رہا ہوگا، تراویح پڑھا رہا ہوگا، اس کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جو ہماری جگہ پر یہاں پر امام بنا ہوا ہوگا، کوئی خطیب ہوگا، کوئی مؤذن ہوگا، کوئی خادم ہوگا، وہ اس وقت کسی نہ کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے نا، کسی جامعہ میں موجود ہے۔ تو ان جامعات کی ہم نے کبھی خبر گیری کی کہ وہ طالب علم کس حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، کس طرح وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کو پہنچے، ان کی مدد کو پہنچے، اپنے صدقات وہاں تک پہنچائے۔ نعت پر 5-5 لاکھ روپے لٹا دیتے، یار نعت خان کو میں نے دیکھا وہ نعت پڑھ رہا ہے، اس پر 1000 روپے کے نوٹ نچھاور کر رہا ہے۔ وہ خدا کے بندے جو نچھاور کر رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا اگر تیرا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے، تیری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے، تو جس قاری صاحب نے اس کو قرآن پڑھایا ہے اس پر بھی جا کر تم نے 1000 روپے کے نوٹ اس طرح نچھاور کیے، اس کو وہی گھر میں کوئی پرانا عمرے سے آیا ہوا کوئی مسلح دے دیا، کوئی سوٹ دے دیا، کوئی تسبیح دے دی، مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، چل بھائی یہ ہو گیا تو کام پورا۔ اگر تجھے خوشی تھی، اگر تجھے نوٹ نچھاور کرنے تھے تو اس قاری پر کرنے تھے جس نے تیرے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھایا، تیری بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ تو ادھر جاتا اور 500 اور 1000 روپے کے نوٹ لٹاتا۔ یہ کیا نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے، 1000 روپے کے نوٹ لٹا رہے۔ اور جو ہمارا طالب علم ہے جس کو کل اس مسلح پر کھڑا ہونا ہے، وہ کپڑے دھونے کے صابن کے لیے بھی انتظار کر رہا ہے کہ کوئی 10-20 روپے دے تو میں صابن لوں اور اپنے کپڑے دھوؤں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہفتے میں 1 بار 2 بار پراٹھا کھاؤ، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ غریب باپ کا بیٹا ہے، وہ اس کو وہی جو ہے پانی والی چائے ملتی ہے اور رات کی تندور کی روٹی ہوتی ہے وہ ڈبو کر کھاتا ہے اور ہمارے لیے پڑھ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے پراٹھا کھاؤ، لیکن جو ہے ناشتے میں وہ پراٹھا نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ غریب باپ کی اولاد۔ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچے، ان کو مضبوط کریں، علماء کو مضبوط کریں۔ جن علماء کو کتابوں کی حاجت ہے ان کو کتابیں لے کر دیں۔ آپ کے محلے میں جو عالم کورس کرنے والے بچے گنتی کے لوگ ہیں، عالم کورس کرنے والے جو آپ کے علاقے میں بچے ہیں، ان کو کورس لے دیں۔ آپ نیا سال شروع ہو رہا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کورس کتنے کا آئے گا؟ اس دفعہ کورس میری طرف سے 5-5, 6-6, 10-10 ہزار روپے کا کورس آتا ہے۔ آپ کورس اس کو لے دیں، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے کہ تو آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ عالم بنے گا تو کسی مسجد میں کسی ممبر پر بیٹھے گا اور لوگوں کے عقائد کو درست کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہے کہ آپ 5-5 لاکھ روپے کا اسٹیج قائم کر دے اور کسی بڑے رات کو بلا دے اور پوری رات گئے تک آپ جھومتے رہے اور فجر کی نماز میں قریبی مسجد خالی ہو۔ یہ اللہ کے دین کی مدد کیا کیا؟ آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا اور لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ الٹی لوگوں کی بددعاؤں کے ساتھ آپ جو ہے گھر پر لوٹے ہیں۔ آپ نے کوئی اللہ کے دین کی مدد نہیں کی۔ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے جس طرح حضرت عثمان غنی نے کی۔